علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کون فوج کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کیوں مئی کے بعد حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے اور مئی کے بعد مارشل لا لگ جائے گا۔ ڈرایا جا رہا ہے یا واقعی حالات ایسے ہوں گے؟ کون ڈرا رہا ہے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو، اور کون خود ڈرا ہوا ہے اور کس چیز سے ڈرا ہوا ہے؟ آج عید کا دن تھا اور آج عید کے دن بھی نفرت کے بیوپاریوں نے نفرت کی سیاست کی۔ خون ریزی، آگ لگ جائے گی، لوگ خود کو جلا دیں گے، میں نہیں بول دی وے لوکو، میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بول دا، پنجابی کا ایک گانا ہے، اور یہ گانا عمران خان صاحب کے ترجمانوں کی زبانوں سے نکلنے والی باتوں پر مجھے ذہن میں آیا۔ عمران خان صاحب کے کچھ سیاسی، کچھ غیر سیاسی ترجمان، جن کو میں غیر سیاسی ترجمان کہتا ہوں، وہ جو صحافی کا عمران خان ٹائپ اور اس طرح کے صحافی، وہ مسلسل ڈرا رہے ہیں قوم کو کہ جی پاکستان میں عمران خان صاحب کی بات نہ مانی گئی تو خون ریزی ہوگی، پھر پاکستان نہ جانے کس حد تک جا کر پہنچے۔ یہ والا خوف، یہ والا ڈر ہر تحریک کے بعد، اور ہر وہ تحریک جو غیر سیاسی زیادہ ہوتی ہے، سیاسی کم ہوتی ہے، جس میں مطالبہ جو ہوتا ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتا۔ لاجیکل مطالبے سے مطلب یہ کہ جی آپ نے ایک تحریک چلانی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، تحریک چلائیے، لیکن تحریک چلانے سے پہلے یہ بات کرنا کہ جی آگے لگ جائیں گی، خون ریزی ہوگی، مارشل لا لگ جائے گی، میری بات مانو ورنہ میں کسی کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس کو میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، ورنہ سیاسی طور پر جو ابھی پی ڈی ایم نے تحریک چلائی، پیپلز پارٹی نے تحریک چلائی، ان کا جو ایجنڈا تھا اور ان کا جو لائن آف ایکشن تھا وہ کلیئر تھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم آگ لگا دیں گے، ہم کسی کو جینے نہیں دیں گے، ہم کسی ادارے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے۔ آج عید کا دن تھا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اور عید کے دن بھی نفرت کی باتیں کی گئی۔ عید کے دن ہوتا ہے بندہ پیغام دیتے ہیں، اپنی تحریک کی بات، اپنی باتیں کرتا ہے، لیکن نفرت کی بات، اور مسلسل وہ نفرت کی بات، اور نفرت بھی ایسی کہ بندہ سن کے، اور نفرت بھی جس میں خون اور آگ شامل کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے جب خون اور آگ ہو تو پھر کوئی محفوظ تو نہیں رہ سکتا۔ شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، اپنے گھر پر۔ عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اجلاس کیا۔ اب اس اجلاس میں، عید کے دن کا اجلاس تھا، ہوتا ہے سیاسی جماعتیں عید کے دن بھی، ظاہر ہے کوئی سیاستدان کی تو نیند بھی سیاسی ہوتی ہے، سیاستدان کا سانس لینا سیاسی ہوتا ہے، سیاستدان کی شادی غمی ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست ایک فل ٹائم کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عید کے دن چھٹی پر بیٹھ گئے، یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ عید کے دن اگر بات کرنی ہے تو اس بات میں ذرا محبت زیادہ جھلکنی چاہیے، اس بات میں نفرت کم۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آج بنی گالہ میں اجلاس کیا۔ شیخ رشید صاحب نے آج جو عمران خان صاحب کے لیے، جس پر میں نے کہا نا میں نہیں بول دی وے لوکو، میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بول دا، شیخ رشید صاحب کے اندر سے عمران خان بول رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دونوں بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے ڈیول، وہ جو آپ نے شخصیات والے لوگ دیکھے ہوں گے نا، دوہری شخصیات، ایک ہی ٹائم پر دو شخصیات ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی بیماری بھی کہلاتی ہے۔ تو شیخ صاحب کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ عمران خان ہوتے ہیں اور ایک ٹائم پہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانے جاتے ہیں، جی سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اتنا ہے کہ جی مجھے واپس اقتدار میں بٹھا دو، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں، اس میں مطلب میں کوئی اپنے پلے سے نہیں بات کر رہا جی، اور ان کے جو سیاسی غیر سیاسی ترجمان ہیں وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر، شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے آصف زرداری صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں آج۔ آصف زرداری صاحب نواب شاہ میں تھے، انہوں نے نماز عید ادا کی، اور اس کے بعد صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے چلتے چلتے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر اپنی حکومت بنا کر، اتحادی حکومت بنا کر، ہم نے صرف 50% کامیابی حاصل کی ہے، ابھی 50% کامیابی رہتی ہے۔ یہ وہ 50% کامیابی ہے جس کا ذکر میں پچھلے کافی دنوں سے اپنے ویلاگس میں کرتا آ رہا ہوں، جو ابھی بقایا ہے، جو کامیابی ابھی حاصل کرنی ہے، جو پلان بنایا ہوا ہے، جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اب جہانگیر ترین صاحب بھی باہر سے واپس آ گئے ہیں، تو جو مشکلات اتحادیوں کو درپیش ہیں وہ مشکلات جہانگیر ترین صاحب آسان کر سکتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھوں کی کھڑی ہوئی پیپلز پی ٹی آئی ہے، تو پیپلز پارٹی زبان میں آ گیا، تو پیپلز پی ٹی آئی ہے، تو وہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادہ
اعتماد کا رشتہ بھی ان کا ہے. وہ ان کے ساتھ جو وعدہ کریں گے, پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ ترین صاحب نے جو ماضی میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا. کس کو ٹکٹ دلوانا تھا, کسی کو کہاں ایڈجسٹ کرنا تھا, جب تک ان کی پی ٹی آئی میں چلتی تھی, یا جب تک عمران خان صاحب کے قریب تھے, یا جب تک شہزاد اکبر, اعظم خان یا اس طرح کے لوگوں کی سازش کا وہ شکار نہیں بنے تھے, تب تک ان کی باتیں مانی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی. تو وہ جن لوگوں سے وعدہ کرتے تھے, جن سے ہماری بات ہوئی, وہ ان سے وعدہ انہوں نے پورا کیا. تو اب وہ جو 50% باقی ہے, اس 50% کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی, اور وہ اس پر کام کریں گے. انہوں نے آتے ہی لندن سے علاج کروانے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنی میٹنگز وغیرہ شروع کر دی ہیں. اب یہ عید کے 2 دن کی مزید چھٹی ہے, ایک آج کا دن تھا, 2 دن اور اس کے بعد سیاسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, تو اس کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین بھی متحرک ہو جائیں گے, آصف زرداری بھی متحرک ہو جائیں گے, عمران خان بذات خود متحرک ہوئے. عمران خان صاحب تو خاموش بیٹھ ہی نہیں رہے, بلکہ ان کو تو کئی خوف ہیں, ایسے خوف ہیں کہ اب پوری قوم کو ایک ٹیکنالوجی کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے. اس ٹیکنالوجی کی بات میں کل کروں گا. آج عید کا دن ہے, آج میں وہ گندی باتیں جو کی جا رہی ہیں, میں تو گندی بات نہیں کر سکتا, لیکن جس طرف پوری کی پوری قوم کو لگایا ہوا ہے ایک حقیقی آزادی اور جعلی ویڈیوز, مطلب یہ پورا اس وقت تحریک انصاف کا پورا جو سیاست ہے, سیاست کا نچوڑ ہے, وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی اور جعلی ویڈیوز. تو جعلی ویڈیوز کا جو قصہ کہانیاں یا وہ ڈیپ فیک ویڈیوز کا جو ٹیکنالوجی کی جو بات کی جا رہی ہے, جو قوم کو پوری قوم کی کلاسیں لی جا رہی ہیں, ویڈیوز بنا کر قوم کی کلاسیں لی جا رہی ہیں کہ ڈیپ فیک ویڈیو کیا ہوتی ہے, اس پر میں کل بات کروں گا. آج عید کا دن ہے, عید کے دن اچھا میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یار ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, مسلسل مجبور کیا جا رہا ہے. ایک چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بطور جرنلسٹ پر بندہ اس سے آنکھ نہیں چرا سکتا, وہ کیونکہ پھر ایک بڑی خبر بن جاتی ہے. جس خبر میں مریم نواز جس پر اپنا ریئیکشن دے, جس طرح کے پروپیگنڈا کا, یا جو عمران خان صاحب خود جس پہ تقریر کرے, فواد چودھری اس پر بات کرے, اور اس پر پھر پراپر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے قوم کو لیکچر دیا جائے کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز کیا ہوتی ہیں, تو اس پر اور یہ خوف کیوں ہے, اس پر میں کل بات کروں گا. کیونکہ آج میں یہ جو نفرت کی بات ہے نا, میں آج اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ گندی باتیں جو ویڈیوز, گندی ویڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے, میں اس پر بات نہیں کر رہا. اس پر میں کل آپ کو, کل صبح کی جو پہلی ویڈیو ہوگی اس پر میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں گزارش کر رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کی یا آصف زرداری صاحب کی جو 50% کامیابی, تو 50% کامیابی والا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کو ہٹا کر اپنا وزیر اعظم بنا لیا, پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹا کر اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیا, گورنر سارے ان کے اپنے لگ جائیں گے. اب رہتا ہے صدر مملکت خیبر پختونخوا اور بلوچستان. بلوچستان کو اتنا بڑا ٹارگٹ, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں ابھی بھی ان کو کیا کہتے ہیں وہ تابع ہو چکے ہوئے. قدوس بزنجو صاحب, شہباز شریف صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ جی میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہوں, میں کوئی اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جام کمال جنہوں نے BAP جنہوں نے ووٹ کیا تھا حکومت کو گرانے کے لیے عمران خان کی, تو وہ اپنا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں بلوچستان میں. تو وہ بدلہ چکانے کے لیے ظاہر ہے پھر وہاں پر حکومت کو چینج کیا جائے گا دوبارہ. پھر جام کمال وزیر اعلیٰ بنے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی پارٹی عہدیدار کوئی بلوچستان سے کوئی وہ وزیر اعلیٰ بنے MPA, وہ ایک الگ ہے. لیکن جام کمال نے, جو میں نے آپ کو اس وقت تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ انہوں نے مولانا صاحب کو کہا تھا, بلکہ پہلی ملاقات انہوں نے زرداری صاحب کو میسیج کیا تھا خالد مگسی صاحب کے ذریعے, اور خود بھی جب ملاقات ہوئی تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے صرف بدلہ چاہیے, میں جس طرح مجھے ہٹایا گیا ہے میں قدوس بزنجو کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں, اسی طرح وہی میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے. میں صرف یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں کہ بدلہ جو ہے وہ پرانا نہیں ہوتا اور بدلہ چھوڑا نہیں جا سکتا, تو میں وہ بدلہ لوں گا. تو بلوچستان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بلوچستان تو چٹکی بجا کر وہاں پر حکومت چینج ہو جائے گی. خیبر پختونخوا وہاں ظاہر ہے تھوڑا سا ایشو ہے, وہاں پر 20 MPAs توڑنے, اور اس وقت تو عمران خان صاحب ظاہر ہے جس طرح ایکٹیو ہوئے تو وہ جو تحریک عدم اعتماد پہلے والی تھی جو مرکز میں عمران خان کے خلاف یا پنجاب میں تھی, اس کی نسبت اب ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی KPK میں اپوزیشن کو یا آصف زرداری کو یا جہانگیر ترین کو. تو 50% یہ ہے, اور اس کے بعد پھر باقی جو اگر یہ کر لیا بلوچستان اور KPK میں چینجنگ لے کر آ گئے, اپنی حکومت بنا لی, تو بھی
ایک جگہ بچتی ہے جہاں پر میں مسلسل ایک اشارہ دے رہا ہوں، بلکہ کھل کر بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر اپوزیشن جو ہے، آج کی حکومت جو ہے، وہ سب سے بڑا ٹارگٹ جس کو سمجھ رہی ہے وہ ایوان صدر. ایوان صدر سے ایک سازشی صدر کو نکالنے کے لیے، مطلب میں سازشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وزیر اعظم کا حلف نہیں لیا، کابینہ کی پہلی کھیپ کا حلف نہیں لیا. اس کے بعد ان کو پھر جا کر سمجھایا گیا کہ جی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ اسے نہیں انحراف کر سکتے، یا ریزائن کریں جائیں. ان کو آ کر کسی نے سمجھایا تھا. ظاہر ہے مطلب جن کی زبان یہ سمجھتے تھے ان کی زبان تو سازشی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا تھا. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور دیگر، کہ ایوان صدر سے میں بھی اپنا بندہ بٹھانا ضروری ہے. لہٰذا اس کے لیے پھر جو پی ٹی آئی کہ جو 123 ارکان ریزائن کر چکے ہوئے ہیں، جو اب کہہ رہے ہیں نہیں ہم ایم این اے ہیں. جب ایف آئی آر ہوتی ہے، گرفتاری کی بات ہوتی ہے، تو عدالت میں دوڑ کر جاتے ہیں کہ جب ایم این اے ہمیں تو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو عدالت کہتی ہے آپ نے تو ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے اس سے ابھی منظور نہیں ہوئے. تو ان کو واپس لانا، ان ایم این ایز کو پی ٹی آئی کے، تو وہاں پر بھی جہانگیر ترین کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. تو وہ 50% جو ہے آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے. اب میں آتا ہوں جو شیخ رشید صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں. شیخ رشید صاحب نے مسلسل وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب، اگر شیخ رشید صاحب پر ہاتھ ڈالا جائے گا کہ وہ فوج کو مسلسل انسٹیگیٹ کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے لیے. کامران خان نے بھی یہی کیا، عمران خان کے جو غیر سیاسی ترجمان سارے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا نقطہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو انتخابات فوری چاہیے، تو لہٰذا فوج مداخلت کرے اور انتخابات کروائے. وہ بھائی یہ ایک آئینی بندوبست کے تحت چلنے والا ملک ہے، یہاں پر ایک آئینی انتظام ہے. یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ چلتی حکومت کو کہہ دے کہ نہیں جی عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، لہٰذا وہ لاڈلا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں ہم سے چاند کھیلنے کے لیے، تو ان کو چاند دے دیا جائے. چاند کی کہانی نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان ہے. تو انتخابات آپ علی مانگ سکتے ہیں جی، بالکل مانگے، اپنے سیاسی زور بازو پر مانگے. بلیک میلنگ کے ذریعے انتخابات مانگنا تو یہ تو مطلب عجیب ہے. شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے مسلسل ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ خود کو آگ لگائیں گے، اور وہ لوگ سیاسی نہیں ہوں گے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ آگ لگانے والے لوگوں کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا. اگر انتخابات وقت پر نہیں، اپنا 31 مئی سے پہلے انتخابات کا اعلان نہیں کروایا جاتا تو پھر خون ریزی ہوگی، پھر لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اور لانگ مارچ کا اعلان ہوگا تو پھر حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا، پھر مارشل لا لگ جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2014 میں عمران خان نے اور طاہر القادری نے لندن پلان کے تحت دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، طاہر القادری پاکستان واپس آ رہے تھے، اور اس وقت ان کے جو گھر کے سامنے سے جو بیریئرز تھے وہ ہٹانے کا رانا ثناء اللہ صاحب اور اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جی بیریئرز ہٹانے ہیں، اور وہ بیریئرز ہٹانے گئے. اس سے پہلے مسلسل کہا جا رہا تھا خون ریزی ہوگی، خون ریزی ہوگی. اس وقت کی شیخ رشید صاحب کے اٹھا کر دیکھ لیں بیانات. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت کی حکومت اس میں ذمہ دار نہیں تھی، بیریئرز ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیا ضرورت تھی اس طرح مطلب غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے کی، لیکن حکومت نے کی. اور پھر ایک منصوبہ ظاہر تھا، کہیں نہ کہیں تو منصوبہ بنا تھا. جیسے اب شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں آگ لگانے والے کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوں گے. بھائی کون ہوں گے جو آگ لگائیں گے اپنے آپ کو انتخابات کے لیے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے جذباتی ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو آگ لگائیں گے؟ تو 2014 میں آپ نے دیکھا، پھر جون میں کیا ہوا تھا، طاہر القادری صاحب واپس آنا چاہ رہے تھے، وہاں سے وہ بیریئرز ہٹانے کی کوشش ہوئی، وہاں پر پھر فائرنگ ہو گئی، وہاں پر 14 لوگ شہید ہو گئے، مطلب ایک بے گناہ لوگ مارے گئے. تو اس کے بعد پھر وہ ایندھن ملا، فیول ملا اس تحریک کو، اور اس خون ملا اس تحریک کو. کہتے ہیں تحریک کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو خون ملا. اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہوئے، اور لانگ مارچ ایسے ہوئے کہ پھر دھرنا ہوا، 126 دن کا دھرنا. طاہر القادری صاحب پہلے اٹھ گئے، لیکن اس وقت بھی آپ اگر چلے جائیں اس وقت کے پیچھے اپنا ریکارڈ میں، اس وقت کی ویڈیوز پڑھی ہوں گی، اس وقت کے اخبارات پڑھے ہوں گے، اس وقت کیا اعلانات کیے جا رہے تھے کہ لاشیں گریں گی، کفن پہن کر آ جاؤ، قبریں کھود دو. قبریں کھودنا تک شروع کر دی گئی تھی. یہ وہی اسٹائل ہے، وہی طریقہ ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو
شیخ رشید صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو اور سب کو سہولت کاری حاصل تھی. طاہر القادری صاحب کو بلایا گیا تھا. ابھی بھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ آئے نا دوبارہ کزن کھیلتے ہیں, آئے دوبارہ. تو ظاہر ہے طاہر القادری صاحب کا تو مطلب جو حال ہوا تھا اس دھرنے میں, وہ پھر چلے گئے باہر, اور ان کا جو مطلب دھرنے میں پیسہ پوسا لگا تھا ان کا, بہت زیادہ نقصان اٹھا کر گئے تھے, لوگ بھی ان کے شہید کروا دیے گئے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بن گئے. دھرنوں سے تو نہیں بنے, لیکن اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلتا گیا تو طاہر القادری صاحب کو سمجھ آ گئی تھی بات کہ نہیں یار یہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب دوبارہ عمران خان صاحب ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں. اب آگ لگانے والوں کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا, خون ریزی ہوگی, انقلاب, پتہ نہیں کیا کیا باتیں شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں. تو شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ہمارا ماضی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان باتوں کو کچھ تحقیقات ہونی چاہیے کہ واقعی کہیں ایسا منصوبہ تو نہیں بن رہا. جیسے شیخ صاحب نے کہہ دیا تھا پشاور میں کہ وہ جی پہنچے ہوئے نا سعودی عرب, تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو واقعہ ہو گیا, اب ان پر پرچہ ہوا ہے. پرچے کے تو حق میں نہیں ہے کہ اس طرح کے مقدمات تحقیقات ہو, پراپر تحقیقات ہو کر تگڑا ہاتھ ڈال, اپنا ثبوتوں کے ساتھ پھر تگڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ وہ معاملہ عدالت میں جائے اور عدالت ضمانت لے لے. ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب واپس انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے, واپس آتے ہوئے باہر چلے گئے تھے, امریکہ سے آزادی لینے گئے ہوئے تھے. امریکہ پاکستان کی پوری قوم کو لگایا ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ سے آزادی لینی ہے, حقیقی آزادی. خود عید منانے امریکہ گئے ہوئے تھے, خود اپنی فیملی امریکہ میں رکھی ہوئی ہے. تضادات سے بھرپور. خیر وہ واپس آ رہے, وہ اور ان کو اپنا ڈر تھا گرفتاری کا, ان کا نام مقدمے میں تھا. جس طرح شیخ رشید کے بھتیجے گرفتار ہو گئے تو خطرہ تھا کہ ان کو شہباز گل صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا. تو گل صاحب وہ جو کل عدالت نے چھٹی کے دن عدالت کھلی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور حکم جاری کیا کہ جی کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے 9 اپریل تک, یعنی چھٹیوں کے خاتمے تک عدالت نے سب کو روک دیا, حکومت کو روک دیا. تو شہباز گل صاحب واپس آ رہے ہیں, اور وہ اگر حکومت ثبوتوں کے ساتھ, پراپر ثبوتوں کے ساتھ کوئی مقدمہ کرے گی اور عدالت میں جا کر پیش کر دے گی کہ حضور یہ دیکھیے گا یہ سازش ہے, اب آپ اگر ضمانت دینا چاہتے تو دے دیں, تو تب تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کوئی درخواست لے کر چلا جاتے اور مقدمہ بنا دیتے تو اس سے سازش کرنے والے عناصر تو مضبوط ہوتے ہیں, حکومت کا یا ڈیموکریٹس کا کیس کمزور ہوتا ہے. اب اگر شیخ رشید صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی ابھی سے تحقیقات ہونی چاہیے. شیخ رشید صاحب نہ صرف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں اب جگہ جگہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, جی گلی محلے لڑائی نکل چکی ہوئی ہے, اب یہ رکنے والی نہیں ہے. ایک تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو جنون دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو آگ لگانی ہے, اپنے آپ کو مارنا ہے. عمران خان کی کال پر آپ نے کسی کو نہیں بخشنا, آپ نے تو ایک تو وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے, فوج انتخابات دلوائے, اس معاملے کو بھی دیکھا جائے. وہ بھی بہت بڑا سنگین معاملہ ہے. بہت فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر فوج خود کہہ رہی ہے, مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں, تو اس معاملے کی بھی تحقیقات کے اور ثبوتوں کے ساتھ اگر مقدمہ ہوگا تو میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ پھر عدالت میں وہ مقدمہ آ کر ضمانت فوراً نہیں ہوتی. پھر پراپر حکومت انتقام کی طرف مت جائے, حکومت حقائق کی بنیاد پر سارا کچھ کرے. ایک تو یہ ہے شیخ رشید صاحب نے بات کی. دوسری شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ فوج کے خلاف عالمی سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف. آج کل جو پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے خود بھی بتا دیا اپنی پریس کانفرنس میں, جنرل افتخار بابر صاحب نے, کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ کہاں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کون جنریٹ کر رہا ہے, وہ کون لوگ ہیں پروپیگنڈا کرنے والے. کچھ تو نون ہیں, کچھ تو عمران خان کے سیاسی اور غیر سیاسی ترجمان ہیں وہ کر رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو بوٹس ہیں جن کو کہا جاتا ہے چہرے نہیں ہیں ان کے, وہ بغیر چہرے کے جو ٹویٹر پر اکاؤنٹ اور فیک آئی ڈیز پر وہ جو ڈیپ فیک وہ کیا تھا ٹیکنالوجی, وہ تو کچھ اور چیز ہے. لیکن یہ ٹویٹر پر جعلی وہ کیا ہے, ٹویٹر کا نیا مالک ایلان مسک, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو بھی ہوگا شناخت والا بندہ ہوگا, شکل والا انسان ہوگا جو ٹویٹر یوز کرے گا. تو اس پر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو, عمران خان صاحب کو بہت پریشانی ہے. تو یہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کا معاملہ ہے, یہ پروپیگنڈا ابھی جو چل رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. اس سے پہلے جو باتیں ہوتی تھیں, شیخ رشید نے کہا کہ جی 14 بار آرمی چیف کا نام لیا گیا,
وہ جلسے میں لیا، نواز شریف نے لیا، مریم نواز نے لیا، بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا اور سلیکٹرز کا کہا گیا، اس وقت وہ نام لینے والے چہرے کے ساتھ سامنے تھے، ان کے اوپر تحقیقات کرنی ہے آپ کریں، لیکن یہ جو عالمی پروپیگنڈا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور کون ہے جو ڈر رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے نومبر سے پہلے جائے تاکہ نومبر میں شہباز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگائیں۔ یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب خود کہ اگر نومبر تک یہ حکومت نہ گئی اور ہماری مرضی کا شہباز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے تو پھر ہمیں 2023 کے انتخابات کیا 2028 کے بھی نہیں ملیں گے، وہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہے شیخ رشید صاحب، میں نے کہا نا کہ دو ڈیول وہ اس میں شخصیات اندر ایک ہی ٹائم پہ ان پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ عمران خان صاحب کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں فوج کے خلاف اٹھنے کے لیے، لڑنے کے لیے، کہہ رہے تھے نا کہ میں تو ویسے عظیم فوج کے ساتھ ہوں، لیکن اگر فوج کی اور عمران خان کی لڑائی ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ عمران خان حق پر ہیں، کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا۔ تو وہ شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ دوسروں کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فوج کے سکے بھی بن رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ شدنی چھوڑتے ہیں، شدنی چھوڑ کر خود نکل جاتے ہیں اور پھر حالات خراب ہوتے ہیں، اور خود آپ کو شیخ رشید صاحب کا وہ جو 2014 کا کردار یاد ہے، استعفے نہیں دیے تھے انہوں نے، ابھی بھی شیخ رشید نے عمران خان سے استعفیٰ دلوا کر خود استعفے نہیں دے رہے۔ تو بہرحال وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف وہ جو اپنا سازش کے تحت پروپیگنڈا ہو رہی ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ وہ سازش تو ابھی تو وہ پروپیگنڈا تو وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ شیخ رشید صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ڈر میں نے گزارش کر لی کہ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ شہباز شریف اگر لگا گئے نئے آرمی چیف، کیونکہ DGISPR نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایکسٹینشن آرمی چیف صاحب نہ لیں گے اور نہ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، نہ مانگ رہے ہیں، نہ ایکسٹینشن ہوگی، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو آرمی چیف تو ظاہر ہے شہباز شریف کی حکومت رہے گی، اتحادیوں کی، تو وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے۔ تو ایک وہ ڈر ہے۔ دوسرا ڈر ہے کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پھر گبر سنگھ کسی کو نہیں چھوڑے گا، مولا جٹ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مولا جٹ کون ہے؟ رانا ثناءاللہ۔ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی رانا ثناءاللہ کو آصف زرداری نے لگوایا ہے، آصف زرداری کی چوائس ہے رانا ثناءاللہ، تاکہ ہمیں وہ کیونکہ اتنے اس نے قتل کیے ہوئے ہیں اور اس پر عابد شیر علی کے باپ نے الزام لگایا ہوا ہے۔ تو رانا ثناءاللہ کا خوف جو ہے وہ بھی بول رہا ہے، وہ عمران خان پر بھی بول رہا ہے، وہ شیخ رشید پر بھی بول رہا ہے، اب نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہوگا رانا ثناءاللہ کریں گے، اور وہ آصف زرداری نے ان کو لگایا ہے۔ بھائی مسلم لیگ نون کے ہیں رانا ثناءاللہ، تو آصف زرداری کی خواہش پر تو مسلم لیگ نون بندہ نہیں لگائے گی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جی رانا ثناءاللہ ہمارے خلاف کارروائی کے لیے لگوایا گیا رانا ثناءاللہ۔ اب رانا ثناءاللہ، گبر سنگھ تو خیر نیگیٹو کیریکٹر ہے، لیکن مولا جٹ کہہ دیتے ہیں جی، پاکستانی کیریکٹر ہے، لوکل کیریکٹر ہے، مولا جٹ لاہوری کیریکٹر، تو مولا جٹ لگ رہے ہیں رانا ثناءاللہ عمران خان کو، شیخ رشید کو۔ ویسے بھی نوری نت تھا نا مولا جٹ کے سامنے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تو نتی ہیں آج کل، تو اس سے ڈر رہے ہیں یہ سارے، آرمی چیف کا تقرر اور رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ اگر زیادہ دیر رہتے ہیں تو انویسٹیگیشنز ہوں گی، تحقیقات ہوں گی، کرپشن کے مقدمات بھی سامنے آئیں گے اور پھر بہت کچھ سامنے آئے گا۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے پہلے بھی بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔